السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سبھی حضرات خیر و عافیت سے ہوں گے۔ معزز ناظرین، ابھی پچھلے دنوں آپ حضرات نے دیکھا کہ سپریم کورٹ سے ایک فیصلہ سنایا گیا۔ فیصلہ یہ تھا کہ دہلی دنگوں میں جو آروپی تھے، یعنی جن کے اوپر یہ آروپ تھا کہ انہوں نے دہلی کا دنگا بھڑکایا تھا، دہلی کے اندر فسادات کرنے کی ایک کوشش کی تھی CAA اور NRC کے موقع پر احتجاجات میں، تو ان کے اوپر بہت سارے الزامات لگائے گئے، انہیں UAPA کے اندر گرفتار کیا گیا۔ ان میں سے بہت سارے لوگ جو تھے وہ جیسے عمر خالد، شرجیل امام، ایسی گلفشا اور اس کے علاوہ بھی اور بہت سارے لوگ تھے۔ تو پچھلے 5 سالوں سے وہ لوگ جیل کے اندر تھے، جیل کی سلاخوں کے اندر گرفتار تھے، لیکن ابھی پچھلے دنوں سپریم کورٹ نے ان کو ضمانت دے دی، یعنی سب کو تو نہیں، 5 لوگوں کو ان میں سے ضمانت دی، لیکن شرجیل امام اور عمر خالد صاحب، ان دونوں حضرات کو سپریم کورٹ نے جو ہے ضمانت نہیں دی، بلکہ ان کی جو ان کی درخواست تھی، ان کی اپلیکیشن کو جو ہے رد کر دیا، اور کہا کہ 1 سال تک یہ لوگ دوبارہ ضمانت کے لیے اپلائی بھی نہیں کر سکتے، ریکویسٹ بھی نہیں کر سکتے، اور 1 سال کے بعد میں جو ہے یہ لوگ دوبارہ سے جو ہے اپنی ضمانت کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں، ریکویسٹ کر سکتے ہیں سپریم کورٹ کے اندر۔ یہ پورے دیش نے دیکھا، پورے دیش نے میڈیا پر اس کو کھلی آنکھوں اس منظر کو دیکھا ہے کہ کس طرح سے اور کس طریقے سے ان دونوں حضرات کی جو ہے ضمانت کی درخواست کو جو ہے ریجیکٹ کیا گیا، نامنظور کیا گیا۔ لیکن ناظرین، سوشل میڈیا پر ان دنوں جو ہے بہت زیادہ تیزی کے ساتھ میں عمر خالد صاحب کا ایک بیان بہت وائرل ہو رہا ہے۔ وہ بیان ہے اس وقت کا کہ جب عمر خالد صاحب کو جیل میں بھیجے جانے سے پہلے کوشش چل رہی تھی کہ ان کو جھوٹے مقدمات میں پھنسایا جائے، اور کسی طرح جو ہے ان کو سرکار کی آلوچنا کرنے کی وجہ سے کسی جھوٹے مقدمات میں ڈال کر ان کو جیل کی سلاخوں کے اندر بھیج دیا جائے۔ تو اس وقت سے پہلے سے، یعنی ابھی جیل میں نہیں گئے تھے، جیل میں جانے سے پہلے عمر خالد صاحب نے کیا بیان دیا تھا اور کیا باتیں کہی تھی، وہ بیان جو ہے سوشل میڈیا پر بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ آئیے ہم بھی اس بیان کو سنتے ہیں کہ عمر خالد صاحب نے اپنے جیل میں جانے سے پہلے کیا میسج دیا تھا، کیا پیغام دیا تھا، اور اس کے اندر کیا حقیقت بیان کی تھی۔ آئیے اس بیان کو ذرا سن لیتے ہیں۔ اگر آپ اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ مجھے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو ایک سندیش دینا چاہتا ہوں۔ دلی دنگوں کے جو دلی پولیس کی کارروائی ہے، اس میں وہ دنگائیوں کو نہیں پکڑ رہے، جنہوں نے کھلے عام دنگا کیا، دنگا بھڑکایا، پولیس کی موجودگی میں بھڑکایا، ٹی وی کیمرہ کے سامنے بھڑکایا۔ ہم سب نے دیکھا، ان پہ FIR تو دور کی بات، ان کو ایک بار دلی پولیس پوچھ تاچھ کے لیے بھی نہیں بلا رہی ہے۔ وہیں دوسری طرف جو سرکار کے آلوچک ہیں، جو سرکار کی نیتیوں کا اور خاص طور سے CAA قانون کا وروध کر رہے تھے، NRC کا وروਧ کر رہے تھے، ان کو جھوٹے مقدموں میں پھنسایا جا رہا ہے۔ کوئی ثبوت نہیں ہے ان کے پاس۔ کئی سارے چھاتر نوجوانوں کو گرفتار کر لیا ہے، پچھلے کئی مہینے سے مجھ کو بھی گرفتار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، جھوٹے جھوٹے بیان چلاتے رہتے ہیں ٹی وی پہ۔ پہلے میری ایک سپیچ جو 17 منٹ کی سپیچ تھی، اس میں سے 20-30 سیکنڈ نکال کے اس کو وائرل کیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ دنگے کی سازش ہے، کہ میں نے لوگوں کو بولا کہ سڑکوں پہ آ کے وروध پردرشن کریں۔ جب میں نے وہ پوری 17 منٹ کی سپیچ اپلوڈ کر دی، جس سپیچ میں دنگا اور ہنسا تو دور کی بات، میں ستیہ گرہ اور اہنسا گاندھی کے سندیش کی بات کر رہا تھا، تو اب وہ میرے خلاف اور نئے نئے جھوٹے بیان ٹی وی میں چلاتے ہیں، میڈیا میں چلاتے ہیں، لوگوں سے جھوٹی گواہی دینے کو مجبور کیا جا رہا ہے، ان کو ڈرا دھمکا کے پولیس دوارا، اور کوشش کری جا رہی ہے کہ جو بھی سرکار کی آلوچنا کرتا ہے آج اس کو جیل کے پیچھے بند کر دیا جائے۔ کیا خطا ہے میری؟ کہ یہ خطا ہے میری کہ میں بولتا ہوں کہ یہ دیش جتنا آپ کا ہے اتنا میرا بھی ہے؟ یہ ہمارا ہندوستان جو خوبصورت دیش ہے، یہاں اتنے سارے دھرم کو ماننے والے لوگ رہتے ہیں، اتنی ساری بھاشائیں بولنے والے لوگ رہتے ہیں، اتنے الگ الگ پرکار کے لوگ رہتے ہیں، لیکن وہ سارے لوگ قانون کے سامنے، سمویدھان کے سامنے برابر ہیں۔ آج اس کو بدلنے کی کوشش کری جا رہی ہے، آج ہم کو بانٹنے کی کوشش کری جا رہی ہے، اور اس بانٹنے کی راجنیتی کے خلاف جو بولتا ہے اس کو ڈرا دھمکا کے جیل کے پیچھے بند کر کے اس کی آواز کو بند کرنے کی کوشش کری جا رہی ہے۔ وہ ہم کو ڈرا رہے ہیں، لیکن وہ ساتھ میں آپ کو بھی ڈرا رہے ہیں۔ وہ ہماری آواز کو بند کر رہے ہیں، ہم کو قید کر رہے ہیں جیلوں کے پیچھے، لیکن آپ کو بھی جھوٹ کے اندر قید کرنا چاہتے ہیں، آپ کو ڈرا کے چپ کرا دینا چاہتے ہیں۔ بس ایک اپیل کر کے میں اپنی بات ختم کروں گا، ڈریے مت، ناانصافی کے خلاف آواز بلند کیجیے، جن لوگوں کو جھوٹے مقدموں میں پھنسایا جا رہا ہے ان لوگوں کی رہائی کی مانگ کیجیے، ہر ظلم کے خلاف بولیے۔ بہت بہت شکریہ۔